بھی کرو، علاج بھی کرو، سب کچھ کرو، جو کچھ قوانین ہے اس پر عمل بھی کرو، اور جو ہے اس کے علاوہ قانون کی خلاف ورزی بھی نہیں کرے نکاح میت وغیرہ میں. جیسے کہ درمیان میں بعض چیزیں ایسی ہو گئی کہ جو قانون کے خلاف ہو گئی. میں نے پہلے کہا بھی تھا، میرا دل بہت جو ہے ناراض ہوا تھا کہ جان بوجھ کر جو ہے خلاف ورزی کی، اور میری زبان سے یہ نکل گیا واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ نعمت واپس چھین نہ لے. تو ہوا وہی. میں ابھی یہ سوچا تھا، آج دوبارہ کو بھی کہہ رہا تھا کاش میں ایسا نہ بولتا، لیکن کیا کرے، مجھے کیا معلوم. زبان پر اللہ تعالیٰ نے لا دیا کہ بھئی اللہ جل شانہ کی نعمت کی ناشکری کرو گے تو. اور میں نے یہ آیت بھی بتائی کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ جل شانہ کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کوئی انسان باہر نہیں ہے، کوئی واقعہ باہر نہیں ہے. ساری جہان آخرت دنیا سب اللہ جل شانہ کی مثال دی ہے. یہ دو انگلیوں کے درمیان میں کوئی لکڑی ہو اور ایسا ایسا چلا ہے، اس مثال دی ہے اس بات میں. دو انگلیوں کے درمیان میں حق تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کا ایک آیت، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، ہو جا. تو سب کچھ اللہ کے قبضے میں. اب مجھے جو ہے پچھلی جو کچھ باتیں ہو گئی اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کرنا ہے، لیکن اس وقت یہ عرض سننا ہے کہ قوانین کی پوری پابندی کرو. جائے گا کچھ نہیں، انشاءاللہ ملے گا. کچھ مسجد میں آتے جاتے، مسجد کے اندر جو یہ محافظ لوگ ہیں ان کو جو رکھے ہیں ان کا کہنا مانے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی آرڈر تھوڑا کر رہے ہیں، مسجد پر کوئی قبضہ نہیں کر رہے ہیں. وہ تو ایک بات بتلا رہے ہیں کہ یہ قانون ہے، اس طریقے سے چلو. بہت سی جگہوں پر رجسٹر کے علاوہ اور جگہوں پر ہم نے سنا کہ قانون کی خلاف ورزی کی تو ان کے اوپر بڑی تکلیفیں آئی. بہت مدت کے لیے جو ہے ان پر یہ مساجد کے بند کرنے کا وغیرہ کا وقت آئے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگ، یہ اتنی بڑی مسجد جو اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، میں نے نہیں دی، آپ نے نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور جب اس میں نماز پڑھتے ہیں، مصلی ہوتے ہیں تو کتنا خوشنما معلوم ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی کہا تھا ابھی 2-4 دن پہلے کہ پہلے ایسا ہوا تھا جب بند ہو گیا تھا تو اندر دل نہیں لگتا تھا، اور پھر جب شروع ہوا تو روشنی ہو گئی. میں نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو اور اس میں دنگا فساد نہ کرو اور زیادہ شور شر نہ کرو. اب یہ 10-5 آدمی کی نکاح کے لیے چاہیے، 100 آدمی جمع ہو جاتے ہیں اور سب شور کرتے ہیں. ایک دن میں یہاں سے باہر سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا اتنا ہجوم. میں نے کہا اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ تو اللہ عالم کیا ہوا. تو اس کے بعد 5 منٹ کے بعد پولیس کی موٹر بھی آ گئی، گاڑی. اچھا ہوا کہ سب لوگ چلے گئے تھے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قانون جو حکومت کے ہیں اس کو پابندی کرو، بہت ضروری ہے، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا، بہت مصیبت ہو جائے گی. ہم اگر سرکس بن جائیں گے تو اور لوگ بھی سرکس بن جائیں گے. اور جب کہے دروازے پر کہ بھئی اتنے آدمی ہو گئے اب نہ آؤ، اس کا ٹھیک ہے. اب کل سے تو نماز جماعت سے نہیں پڑھنا ہے نا، پابندی ہے نا. تو 5 میں نے ان کے ساتھ مشورہ کیا، 5 وقت مسجد کھولو، لیکن اس کھولنے کے اندر آپ لوگوں کو خیال رکھنا ہے کوئی بھی چیز خلاف ورزی نہ کرے. آئے آپ کو جگہ کے لیے جہاں لیمٹ لگائے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ جائے، اللہ کا ذکر کرے. صبح میں بھی آئے تو نماز اپنی پڑھ لے، یا 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض الگ الگ پڑھ لے، اور پھر بغیر جماعت کے اور تھوڑی دیر بعد اللہ اللہ کرے. جماعت والے اگر تعلیم کرتے ہیں تو وہ تعلیم کرے. اسی طرح ہر نماز کے اندر. اور آپ کے گھروں کا ماحول بھی میرا عزیز دوست اور بزرگ اللہ کے واسطے بناؤ. رات کو بہت دیر تک گناہوں کے کاموں میں مشغول نہ رہو. میں زیادہ تفصیل نہیں کرتا ہے نا. یہ سوچ لو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں اندر سے کہہ رہا ہوں. ورنہ حق تعالیٰ جل شانہ کا فیصلہ مسلمانوں کے اعمال پر ہوتا ہے کہ تم ہمیں مانتے ہو، میرے نبی کو نبی مانتے ہو، اور یہ تم میرے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہو. اور لوگ تو مانے یا نہ مانے، مسلمانوں کے ہم نے بزرگوں سے، میں طالب علمی کے زمانے سے چھوٹا ہوں تب سے سنتا آیا ہوں، اپنے اساتذہ سے پڑھتا تھا کہ مسلمانوں کے، ہم نے اپنے اساتذہ سے سوال بھی کیا کہ حضرت اعمال تو دنیا میں سب کے خراب ہے. کہا نہیں بیٹے سن، مسلمانوں کے اعمال کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. تو اپنے گھروں کا ماحول بناؤ. ہر فرد اپنے گھر کے اندر یہ کہتے ہوئے ہر ایک آدمی 1 مرتبہ ضرور یاسین شریف پڑھے، 1 مرتبہ. ہر گھر کا ہر فرد، عورت ہو مرد ہو، اگر کوئی مجبور ہو پڑھنے سے تو اور بات کے مسئلے کے اعتبار سے، لیکن ہر ایک. اور صبح میں سب سے پہلا یہ کام کرے، صبح پہلا یہی
کام نہیں ہو سکتا ہے نماز کے بعد، تو پھر بات کا وقت لے یا جات کا وقت لے، ایک مرتبہ اگر گھر میں 3 آدمی رہتے ہیں 3 یاسین شریف ہو جائے گی، 5 رہتے ہیں تو 5 سب لوگ یاسین شریف پڑھے سب گھروں کے اندر، اور اس طریقے پورے شہر کے اندر جو ہے اتنی یاسین شریف پڑھی جائے گی، حق تعالی جل شانہ کا خیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ گناہوں کی لائن سے میرے عزیز دوست اللہ کے واسطے بچ جاؤ، اللہ کے واسطے بچ جاؤ، ہے نا، اللہ کے واسطہ دیتا ہوں میں، آپ نہ غیبت کرو، نہ کسی کے لیے کینہ، نہ کوئی کسی کے لیے بد دعا، نہ کچھ، دل کو صاف رکھ کر اللہ جل شانہ، ورنہ یہ زمانہ جو ہے جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کس طرف ہمیں اشارہ کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں۔ بہت خود سوچو اور سمجھو، حق تعالیٰ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ گھر کے اعمال جو ہے وہ اچھے بناؤ، بہت اچھے بناؤ، ہے نا، یہ عورتوں کو کہو یاسین شریف پڑھے، مردوں کو یاسین شریف پڑھے، اس طریقے سے یہ ماحول بن جائے گا، ہے نا، تو پھر کام بن جائے گا اللہ جل شانہ کو، ورنہ اگر یوں ہی رہے تو پھر، اور اللہ جل شانہ اسلام سجدہ میں ارشاد فرمایا بہت ساری خلیات، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم یہ تم کو چھوٹا عذاب ابھی سکھاتے ہیں، فَلَنُذِيقَنَّهُم أَدْنَىٰ معنی کم درجے کا، دون العذاب الأكبر بڑا عذاب ابھی نہیں آیا تمہیں، یہ کیوں چھوٹا، کیوں تم کو کیا تم کو باہر نہیں لیتے ہیں، کہاں باہر نہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوگ باز آ جاؤ۔ اور پھر آگے فرمایا امن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، میرا بار بار تمہارے سامنے ذکر ہوتا ہے پھر بھی تمہارے کان میں تم بات لینے کے قابل نہیں ہو، سننا نہیں چاہتے ہو۔ انا من المجرمین منتقمون، تم مجرم بن گئے، ہم بدلہ لے کر رہیں گے۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ جب یوں کہیں گے ہم بدلہ لے کر رہیں گے، بہت دلکش، انا من المجرمین، میں ایسے مجرموں سے منتقمون ضرور بدلہ لے کروں گا۔ اس لیے میرے عزیز دوست کو عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے، باتوں کو سمجھو، اللہ والے بنو، اللہ کے ساتھ محبت پیدا کرو، خدا آ جائے دل میں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت انشاءاللہ کام بن جائے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے مکہ ماکی میں سے، بزرگ خاندان چشتیہ کے ایک بزرگ نے لکھا ہے، کتاب میں میں پڑھا، کیوں لڑ رہے تھے؟ وہ کہتے میرا خدا ہے تو کیوں بولتا ہے، تو میرے خدا کا نام کیوں لیتا ہے، یعنی وہ مجبور، اس کا بھی خدا ہے اس کا بھی خدا ہے، لیکن یہ لوگ محبت کے اندر اتنے ڈوب گئے تھے کہ تو کہتا ہے میرا خدا ہے یہ، اگرچہ وہ کہہ سکتے ہیں سب کچھ، لیکن یہ محبت ایسی ہے جیسے کہ چرواہا عجیب عجیب بات کرتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ تمہیں ہم کو سب کو اور سارے عالم کو، سارے انسانوں کو اللہ جل شانہ اس مصیبت سے نجات